نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا خوبصورت بیان بدشگونی کے بارے میں ہے کہ ہم بدشگونی برا شگون کبھی وقت سے لیتے ہیں، کبھی کسی انسان سے لیتے ہیں، کبھی کسی چیز سے لیتے ہیں، کبھی کسی جانور سے لیتے ہیں، یا پھر کبھی کسی مہینے سے ہم لیتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، یہ بندہ رستے میں ملا، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ منحوس ہے، آج ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا یہ ماہ اچھا نہیں۔ اس طرح کا ہم برے شگون لیتے ہیں، آج اس حوالے سے بیان ہوگا۔ یہاں سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایک آنکھ والا آدمی ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر بادشاہ سوچنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں ایسے ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں پہلے خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اب اگلے دن جب بادشاہ جاگا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں نکل پڑی تو خدمتگار نوکر باغم باغ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ سرخ و سفید اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلا لیا گیا جس نے بڑی مہارت کے ساتھ بادشاہ کا علاج شروع کیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی دن بستر پر گزارنے پڑے۔ جب بادشاہ کی طبیعت سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا اور ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ بادشاہ سلامت خود کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس ایک آنکھ والے کی شکل دیکھی تو بچھو نے آپ کو کاٹا، اس لیے یہ شخص منحوس ٹھہرا، لیکن بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک سے نکال دیا بھی جائے گا، اس کی سزا بھی سنا دی جائے گی۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ منحوس کون ہے، کہ بادشاہ سلامت آپ منحوس ہیں یا یہ شخص منحوس ہے، کیونکہ جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنک مارا، اور جب آپ نے اسے دیکھا اور یہ ابھی تک قید میں ہے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو کیا آپ منحوس ہیں یا یہ ایک آنکھ والا آدمی منحوس ہے؟ اب بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی کہ سنا اپنے کی یاد رکھیے گا، کوئی شخص، کوئی وقت، کوئی جانور، کوئی دن، کوئی ماہ، کوئی چیز یہ منحوس نہیں ہوتے،
یہ ہماری بنائی گئی فضول باتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی شخص کو یا کسی جگہ کو یا کسی چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی نوعیت کا ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر صبح سویرے اس کی صورت دیکھ لی جائے تو کہیں کام کو جاتے ہوئے اگر یہ شخص سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ نقصان، دقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد معلوم کر کے یہ منحوس سامنے تو نہیں، تو پھر اپنے کام کے لیے وہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ یعنی کہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کوئی ماسی ہوتی ہے یا خالہ ہوتی ہے یا پھر کوئی شخص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا منحوس ہے، یہ رستے میں ملے تو واپس آ جاؤ کام کے لیے یا جس چیز کے لیے جا رہے ہو نہیں جانا، اب یہ رستے سے ہٹے گا تو پھر ہم جائیں گے۔ ایسا ہم نے بھی اپنا اعتقاد اور عقیدہ وغیرہ ہم نے بنا لیا۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ شرح مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، یعنی جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو یہ ایک ہندوانہ باتیں ہیں، ہندوانہ رسمیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک لومڑی نما جانور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بولے تو کوئی لازمی فوت ہوتا ہے، تو یہ بھی بدشگونی ہے۔ اسی طرح کہا جائے کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو بھی جو ہے دن اچھا نہیں ہوتا، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا، تو یہ بھی محض جو ہے اسلام اور شریعت مطہرہ کے یہ خلاف بات ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوا آ کر بولے تو مہمان آتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ تجربہ کیا ہوا کہ واقعی مہمان آتے ہیں۔ بھئی یہ ایک الگ بات ہے، مہمان آئے نہ، لیکن یہ اعتقاد رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ بھئی کوا بولے مہمان آتے ہیں، کوئی چیز جیسے وہ لومڑی وہ بولے تو پھر کوئی نہ کوئی مرتا ہے، بلی رستہ کاٹ جائے تو جو ہے دن خراب گزرتا ہے یا آپ کا وہ کام نہیں ہوگا، اسی طرح آنکھ پھر کے تو فلاں ہوگا، پاؤں پہ خارش ہے تو فلاں ہوگا۔ اچھا جی، اس طرح کی یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ ساری بدشگونیاں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور ان پر عقیدہ رکھنا کہ بھئی ایسے ایسے ہو جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی شریعت مطہرہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ میرے رب کریم نے میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ بندہ جیسا اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھا گمان کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اگر آپ برا گمان کریں گے تو آپ کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اچھا گمان کریں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔